الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، سبحان اللہ سبحان اللہ، وهو بكل شيء علیم۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اول ما خلق اللہ نوری، صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عبدک وحبیبک ونبیک ورسولک النبی الامی، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین، الصلاة والسلام علیک یا نبی الحرمین۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ان اولی الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا، سب سے زیادہ میرا قرب اور نزدیکی اسے حاصل ہوگی جو میری ذات بابرکات پر سب سے زیادہ درود پیش کرے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ درود و سلام کے بعد دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ قدس میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کی یہ محفل ایک جامع قسم کی محفل ہے، اس میں ماہانہ درس قرآن بھی ہے اور ذکر غوث البرا بھی ہے اور ذکر آمد مصطفیٰ بھی ہے۔ میں دعا گو ہوں ان دوستوں کے لیے جنہوں نے ایسی پاکیزہ نورانی ایمانی روحانی محفل سجا کر ہمیں بلا کر برکتیں حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ ان کی عقیدت کو، ان کی محبت کو اور فروزاں فرمائے، بلکہ ہم جتنے حاضر ہیں اللہ پاک ہمارے قلوب میں، ہمارے دلوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی عقیدت و محبت کی شمع روشن فرما دے، اور اولیاء کاملین صالحین خصوصاً سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ایک نسبت ہے، یہ نسبت دنیا میں بھی قائم رہے اور آخرت میں بھی قائم رہے۔ آمین۔ اس کی برکات ہمیں دنیا میں بھی نصیب ہوتی رہیں
اور آخرت میں بھی نصیب ہوتی رہیں۔ آمین۔ محترم حاضرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم سے ایک مشہور آیت مجیدہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں اللہ پاک نے اپنی شان اولیت یعنی شان اول، شان آخر، شان ظاہر، شان باطن اور ہر شے کا علم جو اللہ کی ذات رکھتی ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوستو، یہ وہ آیت مجیدہ ہے بزرگوں نے فرمایا جو اس کو کم و بیش 3 مرتبہ پڑھ لیا کرے ہر نماز کے بعد تو اللہ پاک اسے غموں سے محفوظ رکھے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انسان کو ٹینشن لاحق ہو جاتی ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور بہت ہی ذہنی اذیت میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، تو قرآن تو شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن تو رحمت اور شفا ہے، شرط اتنی ہے کہ وہ مومن ہو۔ بے شک۔ تو دوستو، آج ویسے بھی پریشانیوں کا دور ہے، مشکلات کا دور ہے، غموں کا دور ہے، تو ایسے میں ہمیں قرآن کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے، ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کرتے رہنا چاہیے۔ ذکر خدا سے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور جیسے ذکر خدا غموں کا علاج ہے، ایسے ذکر مصطفیٰ بھی غموں کا علاج ہے۔ اور درود و سلام یہ ذکر مصطفیٰ کی بہترین صورت ہے، اور نماز ذکر خدا کی بہترین صورت ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایک آدمی باقاعدگی سے نماز پڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر باقاعدہ درود بھیجے اور پھر بہت ہی پریشان رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوشش کریں نماز بھی پڑھیں، آقا کی ذات پہ درود و سلام بھی بھیجیں، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ نماز کی برکات بھی حاصل ہوں گی بے شک، اور درود و سلام کی برکات بھی حاصل ہوں بے گی۔ شک۔ تو میں نے آپ سے جو آیت مجیدہ پڑھی ہے تو اس کا ترجمہ میں نے عرض بھی کیا ہے، ایک بار پھر عرض کر دیتا ہوں کہ هو الاول، وہی اول ہے، بے شک، والآخر وہی آخر ہے، والظاہر وہی ظاہر ہے، والباطن وہ باطن ہے، اور وہو بکل شیء علیم، وہ ہر شے کا علیم ہے، ہر شے کے جاننے والا ہے۔ ابھی شے وجود میں بھی نہیں آتی، جی، وہ عدم میں ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے پہلے جانتا ہے۔ میں نے کیا عمل کرنا تھا، ابھی میں نے وہ عمل نہیں کیا، اچھا یا برا، لیکن میرے مالک کو پہلے پتہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ نہیں ہے کہ کوئی عمل کر لیتا ہے اللہ۔ جی، پھر مالک کو پتہ چلتا ہے، تو پھر انسان اور رحمان کے علم میں فرق کیا ہو؟ ہمیں تو تب پتہ چلتا ہے نا کوئی اچھائی یا برائی کر لیتا ہے، مگر اللہ کریم پہلے سے جانتا ہے کس نے کیا کرنا ہے، کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ علیم و خبیر ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو حضرات محترم، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بر صغیر کے بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے
سیرت نگار ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ یہ ان محدثین اور مفسرین، ان علماء ربانیین میں سے ہیں جنہیں جاگتے ہوئے حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ وہ اپنی مشہور کتاب معرکۃ الآراء تصنیف، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خصائل، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کمالات، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مراتب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدارج، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جمیلہ پر مشتمل ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں حضور کے ظاہری حسن کو بھی بیان کیا گیا ہے اور باطنی حسن کو بھی بیان واہ کیا۔ واہ واہ واہ، کیا بات۔ تو آپ اس کتاب کے دی باچا کے اندر آغاز کے اندر اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ آیت هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، یہ آیت مجیدہ حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان۔ اللہ بھی اول، بے شک۔ حضور بھی اول، آپ کے اللہ بھی آخر، حضور بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخر، واہ واہ۔ اللہ تعالیٰ بھی ظاہر، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ظاہر، اللہ بھی باطن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی باطن، اللہ بھی ہر شے کے جاننے والا اور حضور بھی ہر شے کے جاننے والے۔ بے شک۔ دوستو، عام ذہن پریشان ہو جاتا ہے کہ اللہ کی صفات ایک نبی میں کیسے آ گئیں، ایک نبی اللہ کی صفات سے کیسے متصف ہو گیا۔ اللہ۔ دوستو، اللہ کریم اپنی صفات سے، اپنے اسماء حسنہ سے جس ہستی پر تجلی ڈالے، جلوہ ڈالے، پرتاؤ ڈالے، وہ ہستی اس کی اس صفت کا مظہر بن جاتی ہے۔ واہ واہ۔ کچھ صفات ایسی ہیں کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہی خاص ہیں، ان کو بندوں میں نہیں مانا جا سکتا، جیسے الوہیت، جیسے ربوبیت، جیسے صفت خالقیت۔ تو دوستو، الہ ہونا، معبود ہونا، مسجود ہونا، یہ ایسی صفات عظیمہ ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ بے شک بے شک۔ اللہ پاک، اللہ کریم کے ساتھ یہ صفات خاص ہیں۔ جی۔ الہ صرف اللہ ہے، بے شک۔ لا الہ الا اللہ۔ الا اللہ، لیکن اس کے علاوہ رؤوف ہونا، جی رحیم ہونا، جی کریم ہونا، علیم ہونا، سمیع ہونا، بصیر ہونا، یہ ایسی صفات ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو بھی اس کا مظہر بناتا ہے۔ میں قرآن سے حوالہ دینا چاہوں گا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ
بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا مہربان ہے جی اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک اللہ پاک نے یہاں رؤوف و رحیم جو صفات ہیں فرمایا وہ میری صفات بھی ہیں، فرمایا علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور یہی صفات میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہیں، بے شک وہ بھی رؤوف بھی ہیں، وہ رحیم بھی ہیں۔ بے شک دوستو، اللہ نے قرآن حکیم کے اندر اسماء حسنہ بیان کرتے ہوئے فرمایا المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اللہ مومن ہے، جی لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو بھی مومن فرمایا ہے، جی جیسے علیکم بالمؤمنین۔ بظاہر پریشان ہو جاتا ہے آدمی، کہیں یہ شرک تو نہیں ہے؟ دوستو نہیں، ایسی بات نہیں ہے، شرک نہیں ہے، جی کیونکہ اللہ جو مومن ہے اس کا معنی اور ہے، بندے مومن ہیں اس کا معنی اور ہے۔ واہ 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 سبحان واہ واہ آپ کے بظاہر لفظی اشتراک ضرور ہے، جی لیکن معنوی اشتراک نہیں ہے۔ جی منسوب الیہ کے بدلنے سے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ جی جب المومن کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو معنی یہ ہوگا کہ وہ ایمان دینے والا ہے، اور جب بندوں کی طرف نسبت ہوگی تو معنی ہوگا یہ ایمان لانے والے ہیں، ایمان رکھنے والے ہیں۔ سبحان اللہ جیسے اللہ کریم نے خود کو بھی الشاکر کہا اور بندوں کو بھی شاکرین کہا، بندوں کو بھی شاکر شاکر کہا، حالانکہ یہ شکر سے ہیں، اور شکر کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جو نعمت ملی ہے اس کا اظہار کرنا، جی اظہار نعمت کا نام شکر ہے۔ چلو بندے کا شاکر ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ کا شاکر ہونا، بھئی اللہ پر کون نعمت کرتا ہے، اللہ پر کون احسان کرتا ہے؟ تو بات یہ ہے، یہ لفظی اشتراک ضرور ہے، لیکن جب شکر کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو معنی اور ہوگا، جب بندوں کی طرف نسبت ہو تو معنی اور ہوگا۔ بے شک بندے کی طرف نسبت ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اظہار نعمت کرتا ہے کہ الحمدللہ مجھے اللہ نے علم دیا ہے، یہ علم نعمت ہے، اللہ نے مجھے مال دیا ہے، مال نعمت ہے، اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، یہ اولاد نعمت ہے، اللہ نے مجھے جائیداد دی ہے، یہ نعمت ہے۔ تو دوستو، جب بندہ اس نعمت پر شکر کرتا ہے، اس نعمت کا احترام کرتا ہے کہ کتنا وہ کریم ہے کہ اس نے مجھ پر کرم کیا، میں اس قابل نہیں تھا، اس نے مجھے علم دیا، مجھے ایمان بخشا، مجھے تقوی کی دولت بخشی، اور مجھے ظاہری باطنی نعمتوں سے نوازا، پھر وہ نعمتیں اسی طرح استعمال کرتا ہے جس طرح مالک نے استعمال کرنے کا مطالبہ اور تقاضا کیا ہے، آنکھ کو اسی طرح استعمال کرتا ہے جس طرح مالک کا تقاضا ہے، زبان اسی طرح استعمال کرتا ہے جس طرح مالک کا تقاضا ہے، ہاتھ اسی طرح استعمال کرتا ہے جس طرح مالک کا تقاضا ہے۔ یہ ہاتھ اس لیے اٹھے تاکہ رزق حلال کمایا جائے، یہ ہاتھ جناب والا ظلم کے لیے نہ اٹھے، کسی کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے نہ اٹھے، یہ کسی کی عصمت کو تار تار اور داغدار کرنے کے لیے نہ اٹھے۔ یہ ہاتھ اٹھے
تو یتیم کے سر پر شفقت کے لیے اٹھے، یہ ہاتھ بڑھے تو غریبوں کی مدد کے لیے بڑھے، نہ کہ کچھ چھیننے کے لیے بڑھے۔ تو دوستو، اگر ہم ہاتھوں کو رزق حلال کے لیے استعمال کریں گے تو گویا کہ ہم اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور اگر ہم اپنے پاؤں کے ساتھ مسجد کی طرف چل کر آئیں گے گویا کہ ہم اس نعمت کی قدر کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میرے شکر گزار بندے بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، کیا کہہ رہے ہیں؟ اور آگے ساتھ ہی فرما دیا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میرے ناشکر گزار بندے بنو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ تو حضرات محترم، مطلب کیا ہوا؟ جب شکر کی نسبت بندے کی طرف ہو تو معنی ہے اظہار نعمت، اور جب اللہ کی طرف نسبت ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ اس پر بہترین جزا عطا فرمانے والا ہے، اس نعمت میں برکتیں عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ نے مال دیا تھا تو آپ مال پر سانپ بن کر نہیں بیٹھے، دیکھا کہ آس پاس دکھی لوگ رہتے ہیں، غریب لوگ رہتے ہیں، بیوائیں رہتی ہیں، اور یتیم رہتے ہیں، نادار رہتے ہیں، مریض رہتے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو محترم بزرگوں، گویا کہ آپ اللہ کی نعمت کی قدر کر رہے ہیں، تو اللہ کا وعدہ ہے جب تم میری نعمت پر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں نعمتیں اور زیادہ دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اسی طرح اول اللہ کی ذات بھی ہے اور حضور کی ذات بھی ہے۔ جب اول کی نسبت اللہ کی طرف ہو کہ یہ اس کی صفت ہے تو معنی اور ہوگا، جب حضور کی طرف نسبت کریں گے اول کی، آخر کی، ظاہر کی، باطن کی، ہر شے کے علم کی، تو پھر معنی بدل جائے گا، معنی اور ہوگا، مفہوم اور ہوگا۔ اللہ اول ہے، لا بدایت لہ، وہ ابتدا سے پاک ہے۔ اللہ آخر ہے، لا نہایت لہ، اس کی کوئی نہایت نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، اور وہ ظاہر ہے اپنے مناظر قدرت سے۔ دوستو، چھوٹی سی چیز بھی بغیر بنانے والے کے معرض وجود میں نہیں آتی۔ سوئی کو ہم دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کسی نے اس کو بنایا ہے، کسی فیکٹری میں تیار ہوئی ہے۔ پین ہم دیکھتے ہیں تو کسی کمپنی میں تیار ہوا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں دوستو، ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہم تو ایمان رکھتے ہیں، تو دوستو ایک کشتی کو دیکھ لیں، بغیر بنانے والے کے وہ بنتی نہیں ہے، بغیر چلانے والے کے چلتی نہیں ہے۔ تو دوستو، اتنا بڑا کائنات کا نظام، سورج اپنے وقت پر طلوع ہو رہا ہے اور اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے، اور وقت پر غروب ہو رہا ہے۔ چاند اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے۔ کیا بات، پہلی رات کا چاند طلوع ہوا، جی، اسے ہلال کہا گیا، بڑھتے بڑھتے مکمل ہو گیا، اسے بدر کہا گیا، اور مطلق چاند کو قمر کہا گیا۔ یہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ چاند سورج ہمیں روشنی مہیا کرتے ہیں، اور یہ ایک نظام شمسی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک فائدہ مند نظام ہے۔ تو حضرات محترم، سورج کس ہستی کا پتہ بتلا رہا ہے؟ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ حسین نظارے، یہ کوہسار، یہ دریا، یہ صحرا، یہ جو اتنی وسیع و عریض کائنات ہے، ایسے وجود میں نہیں آئی۔ دوستو، پتہ چلتا ہے کوئی بنانے والا بھی ہے، کوئی چلانے والا بھی ہے۔ واہ واہ واہ،
سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دہریے سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مناظرہ طے ہوا، وقت طے ہوا، لوگ آ گئے، مجمع لگ گیا، اور وہ دہریہ ملحد بے دین، یعنی جو اللہ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، جیسے یہ روسی ہو گئے، کمیونسٹ ہو گئے، یہ اللہ کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کو تلاش کیا، اللہ کا سراغ لگانے کی کوشش کی، ہم نے خلاؤں میں دیکھا، ہم نے فضاؤں میں دیکھا، ہم نے صحراؤں میں دیکھا، زمین کی گہرائیوں میں دیکھا، ہم نے سمندروں میں جا کر دیکھا، لیکن ہمیں کہیں اس کا وجود نہیں ملا. ان ظالموں سے کوئی کہے کہ اللہ تو موجود ہے مگر ہماری آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی. اگر یہ حقیقت پوچھنی ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ لیں. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. تو دوستو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کوشش کی لیکن اللہ ہمیں دکھائی نہیں دیا. ہم کہیں گے نادانو، نادانو، بہت سے حقائق موجود ہیں، بہت سی چیزیں موجود ہیں جن سے انکار ممکن ہی نہیں ہے. ہوا موجود ہے لیکن نظر نہیں آتی، روح موجود ہے لیکن نظر نہیں آتی، فرشتے موجود ہیں، ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہیں لیکن بوجھ نہیں ہے، کیونکہ وہ ثقیل نہیں ہیں، وہ لطیف ہیں. کیا بات، موجود ہیں، دکھائی صداقت موجود ہے، حق موجود ہے، لیکن نظر تو اللہ تو وہو اللطیف الخبیر ہے. اس کو دیکھنے کے لیے وہ آنکھ بھی چاہیے. بے شک دوستو یہاں تو اللہ کے محبوب کو اگر پردے اٹھا دیتے تو کوئی نہ دیکھ پاتا. حضور کے حسن و جمال پر بھی 70,000 بشریت کے پردے رکھے گئے ہیں. واہ واہ واہ، سبحان سبحان. تو حضرات محترم، اللہ ظاہر ہے، یہ سورج بتلا رہا ہے کہ میرا انکار کرنا میرے خالق کا انکار کرنا ہے. چاند بتلا رہا ہے میرا انکار کرنا یہ اللہ کا انکار کرنا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مناظرہ طے ہوا، لوگ انتظار میں ہیں. جب آپ پہنچے تو تاخیر سے پہنچے، دیر سے پہنچے. تو اس دہریے نے کہا یہ کیا، آپ تو دیر سے پہنچے ہو، تاخیر سے پہنچے ہو، آپ تو باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت، ایک نظریے کے تحت آپ تاخیر سے پہنچے. آپ نے فرمایا اگر میں تجھ سے یہ کہوں جب میں گھر سے نکلا تو دریا کے کنارے میں نے ایک منظر دیکھا. وہ منظر کیا دیکھا؟ ایک درخت خود بخود کٹا، پھر تختے بننا شروع ہو گئے، پھر ان تختوں نے واہ 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 واہ، کیا بات. کشتی کا روپ دھار لیا، پھر وہ کشتی
ایک ساحل سے چلتی دوسرے ساحل پر پہنچتی، ادھر کی سواریاں ادھر لے کر پہنچ جاتی۔ اس نظارے نے مجھے روک لیا اور میں محو ہو گیا، تو مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے وہاں وقت پر پہنچنا ہے۔ تو جب آپ نے کہا نا درخت خود بخود کٹا اور تختے بنے، کشتی چلنے لگی، چلانے والا بھی کوئی نہیں، خود بخود چل رہی ہے، اور ادھر کی سواریاں ادھر، ادھر کی ادھر، بس اسی منظر نے مجھے روک لیا تھا۔ جب لگی نا دماغ پہ چوٹ، جب لگی نا دل پہ چوٹ، وہ کہنے لگا کمال ہے، آپ جیسا آدمی بھی جھوٹ بول رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کاٹنے والا بھی نہ ہو اور درخت خود بخود کٹ جائے، کوئی کشتی بنانے والا بھی نہ ہو وہ خود بخود کشتی بن جائے، اور کوئی چلانے والا بھی نہ ہو، ملاح بھی نہ ہو، وہ خود بخود چلنے لگ جائے، یہ اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا، ہم نہیں مانتے۔ فرمایا اچھا کہ کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی، بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی، تو اتنا بڑا یہ کائنات کا نظام، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند سورج، یہ دریا، یہ صحرا، یہ چرند، یہ پرند، یہ انسان، یہ اتنا بڑا کائنات کا نظام بغیر خالق کے وجود میں آ گیا، بغیر بنانے کے وجود میں آ گیا، بغیر چلانے کے وجود میں آ گیا۔ اگر کشتی بغیر بنانے والے کے، چلانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی، تو اتنا بڑا نظام کائنات کا بھی بغیر بنانے والے کے بھی وجود میں نہیں آ سکتا، اور بغیر چلانے والے کے یہ چل بھی نہیں سکتا۔ بے شک۔ بس چونکہ پھر آپ نے دماغ پہ بھی چوٹ لگائی اور دل پر بھی چوٹ لگی، اور وہ کفر سے نکلا، دہریے پن سے نکلا، وہ اندھیرے سے نکلا، وہ تاریکی سے نکلا۔ اب وہ جو سیاہی تھی الہاد کی وہ دھلنے لگی، تو سبحان اللہ اس نے بے ساختہ پڑھا، کوئی اس کے پاس جواب نہیں تھا، بے ساختہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اس کی شان ظاہر ہے، اور وہ باطن ہے، ظاہر ہے، جس کے محبوب کی حقیقت کو نہیں کوئی پا سکا، تو اس محبوب کے خالق کی حقیقت کو کون پا سکتا ہے؟ این خیال استو محال استو جنون، اور وہ ہر شے کے جاننے والا ہے، ظاہر ہے جو بناتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، جو عمارت بناتا ہے پہلے اس کے ذہن میں ایک خاکہ ہوتا ہے، تو ایک علم تو وہ ہو گیا، علم اجمالی اس کو کہتے ہیں۔ پھر جب اس نے ایک ذہن میں نقشہ تجویز کیا تھا یا کاغذ پر کھینچا تھا، پھر اسی کے مطابق اس نے عمارت بنا دی، ایک پہلا علم ہے۔ اب اس کے بعد جو علم ہوتا ہے اس کو علم تفصیلی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے لیے اول آخر کوئی چیز نہیں ہے، وہ علم اجمالی کا بھی مالک ہے اور علم تفصیلی کا بھی مالک ہے۔ پہلا نقشہ جو ذہن میں آتا ہے وہ بھی پہلے سے علم تھا، اور کسی اور کو مشاہدہ کرنے کے بعد جو علم تفصیلی حاصل ہوتا ہے، تو دوستو اللہ کو پہلے اس کا علم ہوتا ہے، اور یعنی وہ ہر شے کے جاننے والا۔ اب حضور اول ہیں کس اعتبار سے، حضور آخر ہیں کس اعتبار سے، حضور ظاہر ہیں کس اعتبار سے، حضور باطن ہیں کس اعتبار سے؟
حضور ہر شے کے جاننے والے ہیں۔ کس اعتبار سے؟ سنیے، حضور اول ہیں کہ کائنات کی ابتدا اللہ نے حضور کے نور سے کی، جیسا کہ مصنف عبدالرزاق کی مشہور روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اخبرنی عن اول شیء ما خلق اللہ تعالی، یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے، مجھے بتائیے سب سے پہلے اللہ کریم نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ دوستو صحابی کا عقیدہ اس سے چھلک رہا ہے، گویا کہ صحابی کا عقیدہ ہے جس چیز کو اللہ پاک نے سب سے پہلے وجود بخشا ہے وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم میں، حضور اس کو جانتے ہیں، اسی لیے تو وہ پردہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اگر ان کا عقیدہ نہ ہوتا تو وہ سوال ہی نہ کرتے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا، اے جابر میں تو شریعت کے احکام بتانے آیا ہوں، مجھ سے وہ پوچھتے، رہی پہلی چیز وہ خدا جانے، مجھے کیا معلوم؟ آپ نے فوراً فرمایا، اے جابر اگر سوال کیا ہے تو پھر جواب بھی سنو۔ سبحان اللہ۔ فرمایا، یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے جابر بے شک اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ یہاں یہ نور ہی کی جو اضافت ہے نا، یہ تشریفی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان۔ جیسے بیت اللہ، جی اللہ کا گھر، کیا اللہ وہاں رہتا ہے؟ اللہ وہاں رہتا ہے؟ اگر وہاں اللہ رہتا ہے کوئی یہی سمجھتا ہے تو پھر مکان محیط ہو گیا، اللہ محاط ہو گیا، یعنی مکان گھیرنے والا ہو گیا، اللہ گھر گیا۔ تو جو جناب مکان میں گھر جائے وہ خدا نہیں ہوتا، جو چیز خدا پر غالب آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ وہ بیت اللہ جو ہے یہ حقیقی نہیں ہے۔ دیکھیے یہ کس کا گھر ہے جی؟ یہ چودھری اصغر صاحب کا گھر ہے۔ یہ کس کا ہے؟ یہ جاوید بھائی کا گھر ہے، چونکہ اس میں رہتے ہیں تو چار دیواری جو ہے وہ محیط ہے، ہم محاط ہیں۔ اللہ پاک کو کوئی چیز گھیر نہیں سکتی، لیکن بیت اللہ کہا گیا، ناقۃ اللہ کہا گیا، اللہ کی اونٹنی۔ کیا اللہ نعوذ باللہ اللہ کو اس پہ سوار ہوتا ہے؟ اللہ کوئی جسم رکھتا ہے؟ اللہ کوئی بشر ہے؟ یہ نعوذ باللہ ناقۃ اللہ کہہ کر اللہ نے فرمایا یہ عام اونٹنی نہیں ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ اس اونٹنی کی جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی اس کی عظمت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، مرکز انوار و تجلیات ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ جو بیت اللہ ہے نا، بیت اللہ یہ عام گھر نہیں ہے۔ عام مسجد میں نماز پڑھو گے تو فرمایا ایک نماز کا ثواب، جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو 27 نمازوں کا ثواب۔ جب تم میرے اس گھر میں آؤ گے نا، ایک نماز پڑھو گے تو 1,00,000 نماز کا ثواب، جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو 27 لاکھ نمازوں کا ثواب۔ اور رمضان شریف میں آ گئے تو پھر ایک نماز پڑھنے کا جو ثواب ہوگا وہ 70 لاکھ نمازوں کے برابر ہوگا۔ تو حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ کریم نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اور آخر کس اعتبار سے ہیں کہ سب نبیوں کے بعد آئے ہیں۔ انا اول النبیین و آخرہم باسن، انا اول النبیین خلقا و آخرہم باسن۔ فرمایا میں خلقت کے اعتبار سے، نورانیت میں جو آپ کی تخلیق ہوئی، آپ کا نور تخلیق ہوا، اس اعتبار سے آپ سب سے اول ہیں، اور بعثت کے لحاظ سے، بھیجے جانے کے لحاظ سے آپ آخر میں آئے ہیں۔ اور
حضور ظاہر ہیں. میں گفتگو یہیں تمام کر رہا ہوں، بس آج مفہوم ہی سمجھ لیں. تو حضور ظاہر ہیں کس اعتبار سے کہ جیسے اللہ تو جانتا ہی ہے نا، جیسے اللہ جانتا ہے ویسے جیسے اللہ جانتا ہے کوئی ویسے تو نہیں جانتا. جیسے حضور کو عظمتیں دیں، شانیں دیں، ہم اس طرح نہیں جانتے لیکن جانتے ہیں. تو اللہ اکبر، حضور ایسے ظاہر ہیں انسان جانتے ہیں، حیوان جانتے ہیں، ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوئے. سبحان اللہ. جس رات سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور والد گرامی سے منتقل ہو کر والدہ ماجدہ کے بطن اقدس میں جلوہ گر ہوا تو صبح کیا ہوا؟ قریش کے جانور بول اٹھے. نَطَقَتْ كُلُّ دَابَّةٍ مِّنَ الْقُرَيْشِ، بول اٹھے اے جانوروں مبارک ہو، آج کی رات سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو چکے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. یارو حضور جمعرات تھی جب آپ کا نور والدہ کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہوا. دوستو قریش کے جانوروں کو پتہ لگ گیا کہ آج ماں کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو چکے ہیں. تو جو جلوہ گر ہوا اسے پتہ نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. حضور فرماتے ہیں میں لوح محفوظ پر قلم کے چلنے کی آواز کو بھی سنا کرتا تھا حالانکہ میں ماں کے پیٹ کے اندر تھا. حضور جن پہاڑوں سے گزرتے ہیں پہاڑ سلام کرتے ہیں، جن درختوں سے گزرتے ہیں درخت سلام پیش کرتے ہیں. حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور اس کے رجال بھی صحیح ہیں. علماء جرح قدہ نے اس پر کوئی جرح و تعدیل بھی نہیں کی، یعنی کمال کے وہ لوگ ہیں تو تنقید نہیں کی. یہ صحیح ہے. سبحان اللہ. حضرات محترم آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث. فرمایا میں مکہ مکرمہ میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو میرے مبعوث ہونے سے پہلے مجھ پر سلام پیش کرتا تھا. وانی لعارف الان، میں اسے اب بھی جانتا ہوں. دوستو پتھر سلام کریں، حضور انہیں جانتے ہیں. کیا خیال ہے آپ محبت سے درود و سلام پڑھیں، آپ کو نہیں جانتے؟ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی بعد وادیوں کی طرف نکلا تو آپ فرماتے ہیں فَمَسْتَقْبَلَهُ حَجَرٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رسول اللہ. کہ ہم جس پتھر سے گزرتے، جس درخت سے گزرتے تو درخت کیا کہتے؟ اے اللہ کے رسول ہمارا سلام قبول ہو. یہ ہے ظاہر. اور باطن کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اے ابی بکر ٹھیک ہے تم میرے سفر حضر کے ساتھی ہو، تم میرے جوانی کے دوست ہو، لیکن سن لو لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی. فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، بشر عرش تو پار جا کوئی نہیں سکتا، صرف بشر. دوستو اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. معذرت یہ میں موضوع ایسا چھیڑ بیٹھا ہوں، یہ تو کم از کم 3 گھنٹوں میں جا کر کمپلیٹ ہوتا ہے اور وہ بھی نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. تو مجھے کل ایک دوست
کہہ رہے تھے کہ شاہ جی ان دنوں میں آپ صرف آدھ گھنٹہ بیان کریں گے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اس نے مجھے اچھا مشورہ دیا۔ ویسے بھی ہم جتنا زور لگا لیں تو پھر آخر میں یہی کہنا پڑتا ہے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے۔ اتفاق سے آج سارے پروگرام ادھر کے ہیں۔ ابھی بعد نماز عشاء یہ 16 میں ہے، چھوٹی 16 میں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ 39 میں ہے، تو دن کو بھی پروگرام رہے، کلاسیں بھی الحمدللہ پڑھائی ہیں، تو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے ہمت عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کی کاوش قبول فرمائے۔ اور باقی میں ضرور چاہوں گا نویت و سنت الاعتکاف پڑھیں، آگے پیچھے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ربیع الاول شریف میں چونکہ اس کے اندر حضور کے میلاد کا ذکر ہوتا ہے اور بچے بیٹھے ہیں، میں آپ سے کہوں گا بچوں کو آپ ضرور لے کر دیں، چونکہ اس میں حضور کا بچپن بیان ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ حضور کا کیسا بچپن ہے۔ ہمارے بچے تو بستر خراب کر دیتے ہیں، مولوی کا بچہ ہو، پیر کا بچہ ہو، لیکن حضرت حلیمۃ السعدیہ فرماتی ہیں کبھی حضور نے بستر پر پیشاب ہی نہیں کیا۔ ہمارے پیشاب سے بدبو آتی ہے، حضور کے بول مبارک سے خوشبو آتی ہے، ہمیں پسینہ ہے تو بدبو آتی ہے، لیکن حضور کو پسینہ آئے تو خوشبو آتی ہے۔ تو حضرات محترم، یہ تمام دوست، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہماری بچے اگر پڑھیں تو میلاد ہو جائے، تو اس کی بہترین صورت ہے کہ یہ آپ لے کے جائیں، اور اس کا ہدیہ آپ جانتے ہیں، اگر کوئی دوست 2-3 دوست اگر زیادہ نہ لے سکیں، 2-3 دوست ہی 500 کے لے کر بانٹ دے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے، یہ پھر جمع ہو کر نا آگے سلسلہ چلتا ہے۔ صرف 50 روپے ہدیہ ہے، ماشاءاللہ ان کے ساتھ کوئی نوجوان تعاون کر دے، کچھ ادھر شروع ہو جائے کچھ ادھر۔